السلام علیکم خواتین و حضرات. لاسٹ سنڈے ہم تصوف بات کر رہے تھے، اور اس دن ویسٹ میں جو تصور ہے تصوف کا، اس پر ہم نے تھوڑی سی بات چیت کی تھی. اگر ہم ذرا گہرائی سے جائزہ لیں تو یورپ میں تصوف حیران کن طریقے پر بیسڈ ہے اس نالج پر جو ویسٹ نے اسپین سے جب مسلمانوں کو نکالا تو مسلمانوں کی لائبریریز ان کے ہاتھ لگی. اس میں ایک بڑی تعداد تو تباہ ہو گئی کتابوں کی، لیکن جو بھی بچی کچھ کتابیں ان کے ہاتھ آئی تھیں اس میں انہیں علم کے خزانے ملے. ویسٹ میں جو آج ترقی ہوئی ہے، اور کچھ ہمارے یہاں کے لوگ بھی اکثر و بیشتر یہی کہتے کہ ہمیں ویسٹ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے سائنس میں اتنی تحقیق کی اور انسانی زندگی کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے تمام کام کر لیتے ہیں. یہ بات درست ہے، لیکن جزوی طور پر. علوم کی کوئی سی بھی برانچ ہو، چاہے وہ جیومیٹری ہے، ٹریگنومیٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، سائنس میں فزکس، کیمسٹری، جیوگرافی، ان سب کا استفادہ انہوں نے کیا ہے انہی کتابوں سے جو مسلمانوں کے اسپین سے چلے جانے کے بعد وہاں کی لائبریری میں ان کے ہاتھ لگی تھی. ویسٹ کی البتہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، چاہے دکھاوے کے لیے کریں یا کسی اور نیت سے، لیکن کرتے ضرور ہیں. میں نے شاید کسی نشست میں ایک ذکر کیا تھا کہ BBC 4 پر ایک پروگرام آتا ہے وہاں، What our ancestors did for us. اس میں ہفتے میں ایک دن پروگرام آتا ہے What Muslims did for us. وہ اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو تحقیق کی تھی مختلف علوم میں، وہ ویسٹ کے کس طرح کام آئی، اور ویسٹ نے جہاں مسلمانوں نے تحقیق کو چھوڑا تھا اس سے آگے کس طرح سے اس کو چلایا. اسی طرح تصوف میں بھی ویسٹ نے اگر کوئی کام کیا تصوف پر تو اس کی زیادہ تر بنیاد مسلمان صوفی حضرات ہی کی تصنیفات پر رہی. ایک مشہور انگریز صوفی گزرا ہے اپنے وقت میں، لیفٹیننٹ کرنل ویلفورس کلارک اس کا نام تھا، فوج میں لیفٹیننٹ کرنل تھا، لیکن تصوف کی طرف چلا گیا اور اپنے دور کا بہت بڑا صوفی گزرا. اس نے جناب شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب کی مشہور کتاب جو انہوں نے 13ویں صدی عیسوی میں لکھی تھی، یہ کتاب دراصل ایک آئین ہے تصوف کا. جناب شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب کی وہ کتاب، یہ چاروں سلسلے جو ہیں 4 آرڈرز آف تصوف، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، ان چاروں میں یہ یکساں طور پر پڑھی جاتی ہے اور مقبول ہے. اس کتاب کا ویلفورس کلارک نے ترجمہ کیا تھا. پھر مالکم ان کے بعد پیدا ہوا، وہ اپنے وقت کا ایک مشہور صوفی گزرا ہے ویسٹ میں، اس نے اس کام کو فردر آگے بڑھایا. اس میں یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ویسٹ کے اندر جو تصوف پر کام ہوا وہ 20 تھا مسلمان صوفیوں کے
کام پر، اور طور طریقے وہ خالص اسلامی تھے. کیا وجہ بنی کہ انڈیا کے اندر ان چاروں سلسلوں میں جو طور طریقے تھے شروع میں تو وہی تھے جو ہونے چاہیے اسلام میں، لیکن رفتہ رفتہ انفلوئنس ہو گئے ہندو کلچر سے، اور اس کے اندر کافی رسومات در آئیں. میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کئی بار پہلے بھی ذکر کیا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت چونکہ ہندو سے مسلمان ہوئی، اور مسلمان ہونے کے بعد بدستور ہندوؤں کے درمیان رہتی رہی. ہندو میجورٹی میں تھے، معاشرہ ہندو تھا، رہن سہن تمام رسومات ہندوانہ تھیں. تو مسلمان ہونے کے باوجود جب ہم ہندوؤں میں رہتے رہے تو ہو یہ گیا کہ ہمارا ایمان تو تبدیل ہو گیا، عقائد ہمارے تبدیل ہو گئے، لیکن معاشرتی طور پر ہم انہی رسومات کے اسیر رہے، وہ ہم نے کیری کر لی. اگر کہیں اس وقت مسلمان ہندو سے کنورٹ ہونے کے بعد ایک علیحدہ ملک میں انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. دوسرا جو فیکٹر ہے وہ شاید زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسابقت کا جذبہ ہے جو کہ صحت مند چیز ہے. تو ہم ہندو مذہب کی مسابقت میں رہے ہیں ہمیشہ. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو کچھ ہندوؤں کے یہاں ہوتا تھا وہ ہم نے اپنے یہاں مختلف پرسنالٹیز کی یاد مناتے وقت اسی کی نقل کر لی، اس کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اسی طرح ہندو کے یہاں اگر آپ دیکھیے تو جب ہندو مندر میں جاتا ہے تو وہاں ایک لڑکی ہوئی گھنٹی ہے جسے وہ بجاتا ہے. بہت سے فقیر جب کسی مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں کنڈی کو کھٹکھٹاتے ہیں. یہ اس کے مقابلے پر ایک رسم ہم لے آئے. اس طرح کی مسابقت میں مختلف رسومات ہم نے کہ اگر ہندو یہ کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی کر سکتے ہیں ہم لے آئے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں رنگ زیادہ ہندو کا آ گیا. اب جب ہم تصوف کو دیکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے اندر مختلف رسومات چلی آئیں، مختلف اور چیزیں چلی آئیں، اور اس کی شکل اب قطعی طور پہ بگڑ کے رہ گئی ہے. جیسے یہاں ایک دن پہلے عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے جن کو ہم خانقاہیں کہتے تھے عرب میں، اور خاص طور پہ افریقن مسلم کنٹریز میں ان کو زاویہ کہا جاتا ہے. وہ بہت زبردست رول پلے کرتے تھے ایسے سرکش لوگوں کو رام کرنے میں جن کی انا حد سے بڑھی ہے. وہاں اگر کوئی شخص شاگرد ہو گیا، اس خانقاہ کا جو ہیڈ ہے، جو ولی اللہ ہے، وہ انشور کرے گا کہ یہاں آنے والے شخص کی انا کو سب سے پہلے کچل دیا جائے. اور وہ رویہ درست تھا، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی انا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انا کیا چیز ہے؟ انا کچھ بھی نہیں ہے، ماسوا اس کے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے ذہن میں اپنی شخصیت، اپنے مرتبے، اپنے مقام اور اپنی عزت کے بارے میں کچھ بت گھڑ رکھے ہیں، اور ہم ان بتوں کی اپنے اندر پوجا کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اپنے گھڑے ہوئے بت ہیں اپنی ذات کے بارے میں. جب کوئی شخص ایسا رویہ ہمارے ساتھ رکھتا ہے یا کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد ہوتی ہے جو ہمارے اس تراشے ہوئے بت کو ٹھیس پہنچاتی ہے،
تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں. میں ایک مثال آپ سے یہ دے دوں کہ ابھی یہاں کوئی صاحب تشریف لائیں اور مجھے بے تحاشا گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، میں اس کے جواب میں اگر صرف مسکراتا رہوں، اگر اتنی توفیق اللہ مجھے عطا فرما دے کہ میں ضبط کر کے مسکراتا رہوں اور وہ گالیاں دیتا ہوا وہ شخص چلا جائے. اب آپ اپنے طور پہ سوچئے کہ آپ سب لوگ دل میں برا کسے کہیں گے، گالیاں دینے والے کو یا گالیاں برداشت کرنے والے کو؟ لامحالہ جواب یہ ہوگا کہ گالیاں دینے والے کو ہم برا سمجھیں گے، اور جس نے تحمل سے برداشت کیا ہم اس کو داد دیں گے کہ بڑے حوصلے کا آدمی تھا. اب کسی شخص نے اگر مجھے گالی دی ہے تو میری عزت میں اضافے کا باعث بنا ہے، میری امیج کو امپروو کرنے کا باعث بنا ہے، لیکن میری انا چونکہ مجروح ہوگی تو میں اسے برداشت نہیں کروں گا. اسے گالی کے جواب میں یا تو گالی دے دوں گا یا تھپڑ دے ماروں گا. اگر میں کہیں گیا اور کوئی شخص میرے ساتھ بہت اس نے مجھے ویلکمنگ ایٹیچیوڈ نہیں دکھایا تو میں فی الفور دل میں فیصلہ کروں گا کہ دوبارہ میں یہاں نہیں آؤں گا. یہ انا ہے. کچھ لوگ اسے معمول کر لیتے ہیں سیلف ریسپیکٹ پر. سیلف ریسپیکٹ بالکل اس کے برعکس ہے. سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ انسان دکھوں میں پس رہا ہو لیکن کسی پر اپنے دکھوں کا اظہار نہ کرے، بلکہ دوسروں پر یہ ظاہر کرے کہ میں بڑے سکھ میں ہوں. انسان بھوکا ہو لیکن کسی سے اپنے اس فاقہ مستی کا ذکر نہ کرے، صرف اس لیے کہ اگر میں فاقہ مستی کا ذکر کروں گا تو یہ میری وقار کے خلاف ہوگی بات، انسانی وقار کے خلاف ہے یہ بات. یہ تو میں سیلف ریسپیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ دکھوں کا اظہار کرنا اپنے ہی جیسے کسی انسان پر کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے فاقے سے ہونے کا ذکر کرنا کسی غیر اللہ کے سامنے، فقیر کے نزدیک یہ اللہ کا شکوہ بیان کرنا ہے. اور اللہ کا شکوہ ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کے مجاز ہیں، تو وہ آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں. آقا کا گلہ اور شکوہ بیان نہیں کیا جاتا کبھی. سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ اپنے ہی جیسی انسان کے سامنے اپنے پیٹ پر سے کرتا اٹھا دے انسان، وہ سیلف ریسپیکٹ سے گر جائے گی بات. اور جب تک ان چیزوں سے باز رہے گا اس کی خودداری قائم رہتی ہے. تو انا میں اور سیلف ریسپیکٹ میں یہ فرق ہے. یہ سیلف ریسپیکٹ پر مجھے ایک فرمان یاد آ گیا جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا. شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے دور میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے. بے پناہ علم عطا فرمایا تھا رب نے انہیں. آپ نے فرمایا کہ کسی شخص نے آپ کے سامنے دست سوال دراز کر کے اپنے سیلف ریسپیکٹ کا جنازہ نکال دیا ہے، لیکن آپ اس کو انکار کر کے اپنی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح نہ کیجیے، کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیں. یہ عام جملہ دکھائی دیتا ہے لیکن اس پر ذرا سا ہم گہرائی سے غور کریں گے تو یہ بہت گہری بات ہے. انسان کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے سامنے اس جیسا کوئی بندہ ہاتھ پھیلا رہا ہے. اس نے ہاتھ پھیلاتے وقت اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا، لیکن ہم جب انکار کریں گے تو ہم بھی اسی سطح پر اتر جائیں گے. ہم اس سطح پر نہ اتریں بلکہ اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھ ضرور دیں. یہی ایک حدیث بھی ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے تو اسے کچھ نہ کچھ دے دو، بے شک وہ
مٹی کی ایک چٹکی ہی کیوں نہ ہو. وجہ اس کی یہ ہے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ کوفہ میں نیا گورنر مقرر ہوا. درباریوں میں سے کسی نے ان سے کہا، اس لیے کہ وہ خود بھی صاحب علم تھا، کہ آج کے دور میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں. اس نے کہا کہ اس کو آزما لیتے ہیں. قاصد کو بلایا اور اس سے ہی کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں چلے جاؤ اور کچھ نازیبا الفاظ اسے بتائے کہ جا کے اسے کہو کہ گورنر کوفہ نے آپ کو یہ کہا ہے، لیکن یہ الفاظ ان کو اس وقت کہنا جب وہ بھری محفل میں بیٹھے ہوں. وہ قاصد گیا مدینہ منورہ، اور جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل جمی تھی، اس محفل میں جا کے سب کے درمیان کھڑے ہو کے بآواز بلند اس نے کہا کہ یا امام، گورنر کوفہ کا آپ کے لیے پیغام ہے. تو آپ نے فرمایا کہو کیا ہے. تو اس نے وہ نازیبا الفاظ کہے کہ گورنر کوفہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے. آپ نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اس کو جا کے یہ کہہ دو کہ حسن نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں مجھ میں موجود ہیں جو تم نے مجھے کہی ہیں تو اللہ مجھ پر رحم فرمائے، اور اگر وہ مجھ میں موجود نہیں تو اللہ تم پر رحم فرمائے. وہ قاصد واپس گیا، جا کے اس نے گورنر کوفہ کو بتایا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا ہے. تو گورنر کوفہ نے اسی وقت بآواز بلند کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ صاحب علم آج کے دور میں کوئی نہیں. بات کسی اور طرف چلی گئی، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں کام دے دے گی. ایک زمانہ پہلے میں کسی صاحب سے ملا کرتا تھا، اللہ کے درویش تھے، بہت پرانی بات ہے. اس وقت ان کی عمر ریٹائرمنٹ کی ایج کے قریب پہنچے ہوئے تھے اور انگریزی کے پروفیسر تھے. شادی ان کی ہوئی نہیں تھی اس وقت تک. تو معلوم نہیں ان کو کیا سوجی کہ انہوں نے مجھے بیٹا بنا لیا. تو میں جب بھی اسلام آباد میٹنگ وغیرہ کے لیے گیا تو واپسی پہ ادھر سے ہوتا آتا تھا. میں وزیر آباد سے ٹرن لے لیتا تھا سیالکوٹ کے لیے اور ان سے مل کے لاہور آتا تھا. بڑی مزے کی باتیں کرتے تھے اس لیے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے انسان تھے. ایک دن وہ میرے آفس میں تشریف لائے اور آ کے انہوں نے کہا، معلوم نہیں وہ مجھے نام سے انہوں نے کبھی مخاطب نہیں کیا، وہ سید زادہ ہی کہتے تھے. تو کہنے لگے سید زادہ میں آج بیٹھوں گا نہیں، کافی نہیں پیوں گا تمہارے پاس. چلیے ٹھیک ہے، جیسے آپ کی طبیعت چاہے. کہنے لگے میں ایک بات سنانے آیا ہوں، کھڑا کھڑا بات سنا کے چلے جاؤں گا. اوکے فائن. مجھے کہنے لگے کہ پری پارٹیشن میں ایف سی کالج میں پڑھا کرتا تھا، اور ان دنوں زیادہ تر استاد ہمارے انگریز تھے. ہمارا بی اے کا فائنل ایگزام ہونا تھا. کالج میں ہمیں فیئر ویل پارٹی دی گئی، اور اس پارٹی کے بعد چھٹیاں تھیں تو ہم گراؤنڈ میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے لیے، چند کلاس فیلوز. اتنی دیر میں ایک بوڑھا انگریز پروفیسر ہمارے پاس سے گزرے، تو ہم نے اٹھ کے انہیں سلام کیا اور ان سے کہا کہ صاحب آج ہمارا آخری دن ہے کالج میں، کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو ہمارے کام آتی رہے. اس بوڑھے انگریز پروفیسر نے کہا کہ میں ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں جو تمہاری پریکٹیکل لائف میں ہمیشہ تمہیں سرو کرے گی، لیکن انفارچونیٹلی یہ کتابوں میں کہیں لکھی ملتی نہیں.
اس نے کہا کہ جب تمہارے تعلقات کسی شخص کے ساتھ گہرے ہو جائیں اور تم یہ فیصلہ کرو کہ میں اسے اپنا دوست بناؤں گا، تو اسے دوست بنانے سے پہلے اس کے 2 ٹیسٹ لے لو، لیکن وہ دونوں ٹیسٹ بیک وقت نہیں، بلکہ اس طرح ہوں گے کہ اگر کوئی شخص پہلے ٹیسٹ میں پاس ہو جائے تو اسے پھر دوسرے ٹیسٹ میں ڈال دو، اور جو دونوں ٹیسٹ کوالیفائی کر لے اس سے دوستی کر لو، ساری عمر تمہیں دغا نہیں دے گا۔ پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں تم فیصلہ کرو کہ اسے میں اپنا دوست بنا لوں گا، اس سے کچھ پیسے ادھار مانگ لو۔ اگر وہ شخص جیب میں پیسے رکھ کے تمہیں انکار کر دے، مطلب پیسے ہوں اور وہ تمہیں قرض دینے سے انکار کر دے، اسے دوست نہ بناؤ کہ بندہ خاندانی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص تمہیں پیسے دے دے اور لوگوں سے اس کا ذکر کر دے تو اسے دوست نہ بناؤ کہ بندہ خاندانی نہیں ہے۔ اور اگر وہ تمہیں پیسے دے دے، لوگوں سے ذکر نہ بھی کرے اور تم سے تقاضا شروع کر دے، دوست مت بناؤ، بندہ خاندانی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں ادھار دے دے تو کسی سے ذکر بھی نہ کرے اور تم سے تقاضا بھی نہ کرے، تو سمجھ لو کہ اس نے پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا اور وہ کوالیفائی کر گیا ہے دوسرے ٹیسٹ کے لیے۔ دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہو تو اسے جا کے کوئی نازیبہ بات کہہ دو۔ اگر جواب میں وہ شدت سے ریئیکٹ کر جائے تو بھلے اس نے پہلا ٹیسٹ پاس کر لیا تھا، دوست نہ بناؤ، اس نے اپنے اوپر ملمہ چڑھایا، در حقیقت خاندانی نہیں، دوست نہ بنانا دغا دے دے گا وقت۔ لیکن اگر وہ آپ کی نازیبہ بات کے جواب میں مسکرا دے تو اسے دوست بنا لو، بندہ خاندانی ہے، عمر بھر دغا نہیں دے گا۔ یہ بات انہوں نے سنائی اور آخر پر کہنے لگے اب میں جا رہا ہوں۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے جو خدا حافظ کہہ رہے تھے تو کہنے لگے کہ سید زادے، دوست بنانے میں آپ بھی بہت لاپرواہ ہیں، خیال کیا کیجیے۔ یہ بات خودداری اور عزت نفس سے چلی تھی۔ ہم ذکر کر رہے تھے لیفٹیننٹ کرنل ویلفورس کلارک اور مالکم وغیرہ کا۔ انہوں نے در حقیقت کیا جس کی وجہ سے گڑبڑ شروع ہوئی، کہ انہوں نے وہ کتابیں اٹھائیں، ان کی گہرائی میں اترے بغیر اس کا ظاہری ترجمہ کر کے اس پر عمل کیا، کیونکہ وہ عمل روح سے خالی تھا تو وہ نتائج پیدا نہیں کر سکا کبھی۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر وہ عمل جو روح سے خالی ہوگا وہ کبھی صحیح نتائج پیدا نہیں کرتا۔ انہوں نے اس کی حرکت یہ کی کہ جس طرح انگریزی کی ایک مثال ہے کہ آپ نے پائن ایپل کا کین امپورٹ کر لیا اور اس کے آگے اس کی فردر پروسیسنگ شروع کر کے کام کر دیا، پائن ایپل اگانا نہیں سیکھا، اس کی صفات، اس کی کیریکٹرسٹکس، اس کی پراپرٹیز وہ کسی کے علم میں آئی نہیں، تو کام ہمیشہ ادھورا رہ جائے گا۔ وہ ایگزیکٹلی انہوں نے تصوف کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقتاً فوقتاً لہریں اٹھتی رہیں مغرب میں اسلامی تصوف کے بارے میں، لوگ اس راہ کی طرف جاتے رہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر پائے کبھی۔ اور جب ہرے راما ہرے کرشنا کی تحریک نے زور پکڑا تو یہ سب سے زیادہ مقبول اگر ہوئی تو امریکہ میں اور اس کے بعد یورپ میں، لیکن چونکہ اس کی بنیادیں نہیں تھیں سچائی پر مبنی، وہ کچھ عرصے کے بعد دم توڑ گئی۔ اب پھر مغرب تصوف کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے،
کبھی اس کا پھل نہیں کھا پائیں گے تب وقت کہ بالکل اسی طرح سے یہ کام نہ کریں جس طرح سے ہمارے یہاں امامین نے کیا تھا. انہوں نے اپنی عمریں گنوا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جمع کرنے میں، پھر اس کی وضاحت، ایکسپلینیشنز اس کی آتھینٹیکیشن پر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے تفسیر پر. اس تفسیر کے ذریعے انسان اس حدیث کی روح تک پہنچتا ہے، اور جب اس کی روح تک پہنچے گا، اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو یہ پھر درخت آپ کو پھل دے گا. اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا. اس کے وقت ختم ہو، سوالات ہیں جو میں جواب دے دوں. یہ غالباً سوال پہلے بھی کسی جگہ سے آیا تھا کہ ہم مسلمانوں میں تو طریقت کے سبھی سلسلے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر ملتے ہیں، کیونکہ گیان اور کشف تو غیر مسلموں میں بھی ثابت ہے. ان کے سلسلے کہاں پر اینڈ اپ ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی لاہور سے کراچی کے لیے نکلتا ہے. اب اس نے لاہور گھر سے نکلنے سے پہلے 3 چیزیں ڈٹرمن کی. ایک منزل، میری منزل کراچی ہے. دوسرا روٹ، اس نے پلان کیا ہے کہ میں کس سڑک سے جاؤں گا، کہاں کہاں رکتا ہوا جاؤں گا، کہاں میں زیادہ دیر سٹے کروں گا، کہاں لنچ کروں گا، کہاں ڈنر کروں گا. اور تیسری چیز، اس نے ٹائم لمٹ اپنے لیے رکھی ہے کہ مجھے اتنی دیر میں کراچی پہنچنا ہے. یہ شخص گھر سے نکلتا ہے اور کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میں اگر اس سپیڈ پر چلوں گا تو میں اپنی منزل پہ جو ٹائم میں نے اپنے لیے مقرر کیا ہے اس کے لگ بھگ وہاں پہنچ جاؤں گا. دوسرا، اس نے راستہ، روٹ ورک آؤٹ کیا ہے کیئرفلی، تو امکان کم ہے کہ اس کا واسطہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے، کچی سڑکوں سے پڑے. درمیان میں کہیں کوئی ڈائیورشن آئی بھی تو چھوٹی ہوگی، اور سیدھا اپنی منزل پہ جا پہنچے گا. اس کے برعکس ایک آدمی ہے، وہ بغیر ان تینوں چیزوں کے تعین کیے گھر سے نکلتا ہے کہ میں ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں، گاڑی میں ڈرائیو کروں گا. اب جو پلان کر کے نکلا وہ تو 24 گھنٹے میں کراچی جا پہنچے گا اپنی منزل پہ. یہ شخص ہو سکتا ہے ہفتہ بھر بھٹکنے کے بعد گھومتا پھرتا پھر وہیں آپ پہنچے جہاں سے وہ چلا تھا. بالکل یہی معاملہ ایک مسلمان صوفی کا ہے، اور دوسری مثال جو میں نے دی وہ غیر مسلم صوفی کی ہے. مسلم صوفی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس یقین اور اس ارادے اور اس تمنا کے ساتھ کرتا ہے کہ میں نے قرب الہی حاصل کرنا ہے، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی دوستی حاصل کرنا ہے، میں نے اسے راضی کرنا ہے، اپنے رب کو. یہ منزل ہے اس کی، اور وہ راستہ چنتا ہے کہ میں اس راستے پر چلوں گا جو میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے، سنت کا راستہ. کوئی نان مسلم بات کرے گا تو اس کے لیے آسان لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کرے گا. اور وقت کا تعین جو ہے وہ یہ ہے کہ پیشتر اس کے کہ میرا بلاوا آ جائے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں. یہ اس کا وقت کا تعین ہے. لیکن جو غیر مسلم ہے وہ گیان و دھیان اس لیے کرتا ہے کہ میں اپنی قوتوں میں اضافہ کر لوں. وہ قوتوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، میں غیر مرئی قوتوں کا مالک بن جاؤں.
تو نہ اس کی کوئی منزل ہے، نہ اس کا کوئی روٹ پلان ہوا ہے، اور نہ اس کا کوئی وقت کا تعین ہے اس کے پاس. وہ اپنی راہ پر لگا ہے، کیونکہ یہ سنت رب ہے کہ انسان کو اس کی محنت کا پھل ملتا ضرور ہے. تو رب تعالیٰ اس کی اس محنت کو بھی کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اس کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جس کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے. تو اس کو غیر مرئی قوتیں کندھے حاصل ہو جائیں گی، لیکن قیامت کے روز مرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہے سوائے اس کی کہ اس کو، کیونکہ اس کے تمام نیک اعمال کا جزا جو ہے، اس کا اجر جو ہے، اور رب دنیا ہی میں دے گا. جائے گا تو یہاں سے بالکل خالی ہاتھ ہوگا نیکیوں کی طرف سے. البتہ اللہ کے ساتھ سرکشی کے جرم اس کے ہاتھ میں ضرور ہوں گے، اس کی وہ سزا پائے گا. تو اس سلسلے اینڈ اپ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے کوئی، کیونکہ نہ اس کی کوئی منزل ہے، نہ کوئی اس کی راہ مقرر ہے. اس لیے جب جو تجربات سادھوؤں نے لکھے ہیں یا بخشوؤں نے لکھے ہیں، وہ ایک دوسرے سے خاص مختلف ہیں، کیونکہ کٹی ہوئی پتنگ ہیں وہ، جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی. لیکن محنت کرتے ہیں، اس کا اجر اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے دنیا ہی میں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ قلندر کون ہوتا ہے؟ جس طرح اخیار ابتدائی درجہ ولایت ہے، اس لحاظ سے قلندر کا درجہ کیا ہے؟ میں نے اسی نشست میں کسی وقت عرض کیا تھا کہ قلندر ایک طرز حیات کا نام ہے، یہ کسی روحانی درجے یا مقام کا نام نہیں ہے. قلندر اعظم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہا جاتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا موٹو یہ تھا کہ نہ کسی چیز کے ملنے کی خوشی اور نہ کسی چیز کے کھو جانے کا غم. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی پہ بتا دی. جو مل گیا اس پر بھی سجدہ شکر ادا کیا، اور جو نہیں ملا اس پر بھی سجدہ شکر ادا فرمایا. ملنے پر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز عطا فرما دی، جو چاہا تھا اللہ نے وہ کر دیا، اور نہ ملنے پر اس لیے کہ وہ چیز میرے لیے یقیناً نقصان دہ تھی جو میرے رب نے مجھے عطا نہیں فرمائی. تو اس طرح اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، اس لیے وہ سجدہ شکر ادا کر رہا. یہ دو چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرز حیات کی تفسیر ہیں. یہ اس کو ظاہر کر دیں گی کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری. اس طرز حیات کو قلندرانہ طرز حیات کہتی ہیں. تو جو صوفی اس طرح کی طرز حیات کو پوری طرح اختیار کر جائے اس کو قلندر کہتے ہیں. قلندرانہ طریقے پر بہت سے صوفی گامزن ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن اس درجے پر نہیں ہوتے کہ دکھ اور سکھ سے بے نیاز ہو جائیں، اپنی ذات کو اس طرح مٹا ڈالیں کہ وہ باقی ہی نہ رہے، اور شکر گزاری کے اس مقام پر ہو جائیں کہ سکھ میں بھی شکر ہے اور دکھ ملنے پر بھی شکر ادا کر دیں. یہاں تک عام طور پر عام آدمی پہنچ نہیں پاتا. تو جو چند لوگ پہنچے انہیں لوگ کہتے ہیں یہ قلندر ہے. قلندر کی تعریف یہ ہے. رہ گیا اخیار کا معاملہ. اخیار یا عمران یہ لوئسٹ درجہ ہے ولایت کا.
دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ کلندر کی خصوصیات کیا ہیں، وہ تو میں نے ابھی عرض کر دی۔ مقام کلندر کیا ہے؟ مقام کلندر یہ ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص نے اپنی خواہشات، اپنے ارادوں اور اپنی تمناؤں کو رب کے ارادوں کے ماتحت کر لیا، وہ اس کا بندہ ہو گیا، بندگی میں داخل ہو گیا، اور جو بندگی میں داخل ہوا وہ مقام شکر پر چلا گیا، جو مقام شکر پر گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ تو کلندر قرب الہی کے مقام پر ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک اور سوال انہی صاحب نے پوچھا ہے کہ کلندر کی رسائی اور ڈیوٹیز کیا ہیں؟ صاحب کلندر کا جیسے میں نے عرض کیا یہ تو ایک طرز حیات کا نام ہے، وہ غوث کے مقام پر بھی ہو سکتا ہے، کتب کے مقام پر بھی ہو سکتا ہے، وہ ابدال بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی رسائی اور ڈیوٹیز تو اس کے مطابق ہوں گی۔ طرز حیات تو یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے ہو کے رہ گیا ہے، جو کچھ وہاں سے عطا ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا ہے۔ کلندر کی رسائی اور ڈیوٹیز میں کیا اس میں عرض کر سکوں گا، وہ تو اس کے مقام پر ہے کہ وہ کس عہدے پر فائز ہے، اس کے مطابق اس کی ڈیوٹیز ہوں گی۔ کسی صاحب نے ایک اور سوال یہ پوچھا کہ آپ بیعت کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کا ایک دو ٹوک جواب تو یہ ہے کہ نہیں، لیکن پیشتر اس لیے کہ یہ مجھ سے وجہ پوچھ لیں، میں خود ہی عرض کر دیتا ہوں کہ بیعت وہ شخص کرے جو یہ سمجھے کہ وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ لوگوں کو تعلیم دے سکے، لوگوں کی تربیت کر سکے۔ تعلیم تو کہیں سے بھی حاصل ہو جائے، کتاب سے بھی ہو جائے گی، لیکن تربیت کرنے کی بات ہے۔ تو میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں جانتا، اس لیے کہ میں ابھی تک اپنی تربیت نہیں کر سکا۔ جب میں اپنی تربیت کر لوں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں اب تربیت یافتہ ہو گیا، اب میں ہدایت یافتہ ہو گیا، تو میں بیعت کر لوں گا۔ ابھی تو میں خود ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں کہ کسی طرح گناہوں کے سمندر سے باہر آ جاؤں، تو میں کسی کی تربیت کیا کروں گا؟ اس خیال سے میں تربیت نہیں کرتا، مرید ہی نہیں کرتا کہ یہ ذمہ داری مجھ پر آئے نہیں، کیونکہ ایک زمانے میں جب یہاں پیر اور مرید یا بیعت کے معاملات پہ بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے ایک گزارش کی تھی آپ کے خدمت میں کہ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں جو یک طرفہ معاہدے کو تسلیم کرتا ہو۔ جو ون سائیڈڈ ایگریمنٹس ہیں، یونیلیٹرل ایگریمنٹس، وہ کسی قانون کے تحت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جو بیعت ہوتی ہے، بدقسمتی سے جہاں اور چیزیں خراب ہوئیں وہاں یہ بیعت کا سلسلہ بھی خراب ہوا، تو وہ ایک طرفہ ہے، ون سائیڈڈ ایگریمنٹ ہے وہ، کہ جس نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے تو آپ سے وعدہ کیا کہ میں وہ کروں گا جو آپ کہیں گے۔ میں نے آج اپنا آپ کے ہاتھ بیچ دیا، بیعت کا مطلب ہے بیع کر دینا، بیع کا مطلب ہے سودا کر دینا، تو اس نے اپنا آپ تو فروخت کر دیا، وہ اب آپ کی مرضی کے تحت چلا گیا، آپ کے احکامات کا پابند ہو گیا۔ بیعت کرنے والے نے کیا وعدہ کیا اس سے؟ اس کو یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ میں اپنی صلاحیت اور اپنی بہترین قابلیت کے مطابق تمہاری تربیت کروں گا، تمہیں تعلیم دوں گا، پھر تو یہ ویلڈ معاہدہ ہے، کیونکہ یہ پھر ٹو سائیڈڈ ہوگا، بوتھ سائڈس، دونوں طرف ریسپانسبلٹیز آئیں گی انڈر دس ایگریمنٹ۔ لیکن جب صرف بیعت کرنے والا ہی غریب معاہدہ کر رہا ہے، جس نے اپنے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، وہ کوئی کمٹمنٹ نہیں کر رہا آپ سے، وہ ون سائیڈڈ ہے۔ اور اگر میں کسی سے وعدہ کروں گا کہ میں تمہاری تربیت کروں گا تو اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے،
وہ ٹائم کہاں سے آئے گا اگر فرض کر لیجئے کہ یہ سلسلہ جاری ہو اور 1,00,000 مرید ہو گئے کسی شخص کے. ہیومنلی پاسبل ہی نہیں کہ 1,00,000 مریدوں کی تربیت کر سکے بندہ. تو جواب دہ ہو گیا رب کو. ایک شخص نے تو دیانتداری کے ساتھ اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا، وہ تربیت کیوں نہ کر سکا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ بھائی پہلی فور موسٹ بات یہ ہے کہ میں اہل ہی نہیں بیعت کرنے کا کسی کو، اس لیے کہ میں ابھی خود ہی ہدایت یافتہ اور تربیت یافتہ نہ ہوا، تو میں کسی کو کیا سکھاؤں گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھ پر فرائض ہیں اللہ کی طرف سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے، محنت سے کما کے کھائے. تو مجھے نوکری کرنا ہوتی ہے. دوسرا میری فیملی ہے، اور میں اس کے لیے اللہ کو جواب دہ ہوں کہ میں نے اپنی امیڈیٹ فیملی کو ان کی ضروریات زندگی باہم پہنچائی یا نہیں پہنچائی، ان کو وقت دیا یا نہیں دیا، ان کی تعلیم و تربیت میں نے کی یا نہیں کی. روز اس کے لیے مجھے ٹائم دینا ہے. پھر مجھے اپنے ذات کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے، دعا کے لیے ٹائم. وقت بچتا نہیں 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی. میں کیسے کسی کو بیعت کر لوں؟ اور اگلا اس میں وہ میں اگنور کر گیا تھا کہ اس کی کچھ اور چیزیں بھی دی ہیں انہوں نے، کہ اگر کرتے ہیں تو سچا طالب عاقل بالغ نیک ہونے کے علاوہ کیا شرط ہے؟ اب شرائط کا تو سوال اس وقت ہوگا اگر میں بیعت کروں. اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے مرید ہونے کے لیے خود ہی ایک معیار بیان فرمایا ہے، اور صحیح بیان ہے. سچا طالب عاقل بالغ اور نیک. اب اگر یہ جو صاحب مجھے بیعت کرنے کو کہہ رہے ہیں، یہ اگر میرے اندر ان میں سے سوائے ایک چیز کی تلاش کوئی بھی کر دیں تو میں ان کو انعام دینے کو تیار ہوں. بالغ البتہ ہوں، بالغ کیا اب تو بوڑھا ہو گیا. تو باقی نہ تو سچی طلب میرے اندر، نہ میں عاقل، اور نہ نیکی کے قریب سے بھی کبھی گزرا میں. تو بھائی اگر مرید کی یہ بنیادی شرائط ہیں تو جو مرید کر رہا ہے وہ تو اس سے کہیں اوپر ہونا چاہیے. وہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اگلی انہوں نے مجھ سے ایکسپلینیشن مانگ لی. اگر نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے، جبکہ آپ کو خلافت عطا ہوئی ہے، جو کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ٹائم تو نکالنا چاہیے. صاحب بات یہ ہے کہ انسان کو خلافت، کوئی عہدہ، کوئی مقام، کوئی حکومت دو طریقے سے مل سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اس کے لیے کوالیفائی کر رہا ہو، اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو اس کو اہل ثابت کریں اس چیز کی. اس صورت میں مل جائے گی. ایک صورت اور بھی ہے کہ کبھی زندگی میں کسی بہت بڑے انسان سے جا ٹکرایا آدمی، وہ اپنے اس خاندانی بڑے پن کی وجہ سے، جو اس کے بلڈ میں بڑا پن ہے، یہ دیکھے کہ یہ ایک شخص ایسا ہے جس کو دنیا میں کوئی شخص اپنے قریب نہیں آنے دے گا. تو وہ اپنے اس بڑے ظرف کی وجہ سے اسے سینے سے لگا لے، اور جاتا جاتا اسے کچھ عطا کر جائے کہ یہ لو جاؤ. تو میں تو بھائی ان لوگوں میں سے ہوں کہ کسی نے ترس کھا کے مجھے خلافت عطا کر دی، اپنا خلیفہ بنا کے بٹھا دیا. ورنہ سچائی یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں.
نہ میرے اندر وہ کوالٹیز ہیں، نہ وہ خوبیاں ہیں، نہ وہ علم ہے میرے اندر، نہ کوئی اور چیز. انسان اگر بیعت کرنے کا ارادہ کر لے تو ایسی جگہ بیعت کرے جو واقعتاً کسی بڑے مقام پر فائز ہو بندہ، تاکہ کچھ حاصل تو ہو. اب ایک سال میں بہت ذاتی کوئی بات پوچھ لی، شاید میں نے کسی ایک شخص کو یہ مشورہ دیا تھا، اب انہوں نے مجھ سے پبلکلی پوچھ لیا کہ اس دوران کیا پڑھنا ہے. اب میں اس میں کیا عرض کروں گا، یہ مجھ سے بعد میں پرائیویٹلی پوچھ لیں، کیونکہ وہ تو پرسنل چیز ہے کسی کی. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ علم لدنی میں فقہ اور تفسیر شامل ہیں. میں نے یہاں 2-3 موقعوں پر عرض کیا کہ علم لدنی ایسا علم ہے جو رب کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور یہ محیط ہوتا ہے تمام علوم پر جہاں تک اللہ چاہتا ہے، کیونکہ کسی بھی علم کی کل مقدار کسی کے پاس نہیں ہے. اس میں اللہ جس ایکسٹینٹ تک چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. یہ مشروط ہے رب تعالیٰ کے عطا سے. علم لدنی محیط ہے دوسرے علوم پر، لیکن اس کی ایکسٹینٹ لمیٹڈ ہے، اور وہ مشروط ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ جس شخص کو علم لدنی حاصل ہو گیا وہ حاوی ہے تمام علوم پر. حاوی نہیں ہوتا، اس کو ماسٹری نہیں ملتی. ایک حد تک واقف ہو جائے گا، بٹ ہی وانٹ بی اے ماسٹر آف آل دی سائنسز اینڈ نالجز. یہ ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے حدیث مبارکہ کا حوالہ دے کے، کہ حدیث مبارک ہے کہ قطع رحمی نہ کرو. آگے انہوں نے پوچھا ہے کہ رشتہ داروں میں آپ اگر کسی سے ملتے ہیں لیکن بارہا ملنے پر بھی وہ آپ کو رسپانس نہیں ملتا تو اس ضمن میں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. صاحب، حدیث کے اندر ایک با کلیئر کٹ انسٹرکشن ہے کہ قطع رحمی نہ کرو. اس میں کہیں بھی اسے کوالیفائی نہیں کیا کہ کوئی شخص 3 بار آپ کے جانے پر نہ ملے تو آپ دوبارہ نہ جائیں، 6 بار کچھ نہیں. بڑی سیدھی بات ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ کیسا ہی سلوک کرے، ملتے رہیے اس سے، اور کوشش کیجیے کہ اس کے کام آ جائے. بلکہ ایسا رشتہ دار جو انسان کو دھتکار رہا ہو، اگر ایسے رشتہ دار کے بارے میں کہیں دور سے سن بھی لے کہ وہ مشکل میں ہے، تو اس انداز میں اس کی کام آ جائیے کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو کہ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے. یہ ایک اور سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ اپنے نفس کو کیسے قابو کیا جائے. بڑا مختصر جواب، اس کی مخالفت کر کے، اس کی نفی کر کے. جو وہ مانگے اس کی نفی کر دیجیے، جو کرنے کو وہ کہے اس کی نفی کر دیجیے. ٹھیک ہو جائے گا، قابو میں آ جائے گا. کچھ ہی دیر لگا کرتی ہے، قابو میں آ جاتا ہے فوراً.